السلام علیکم دوستو، کٹ پیس اردو چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا آسیہ مسیح بے گناہ ہے؟ چند سال قبل جب سیشن عدالت نے آسیہ مسیح کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تو مسلمانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے بہت سے مسیحی، قادیانی اور ملحد تمام احتیاطی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے آسیہ مسیح کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ ہر کوئی یہ تاثر عام کرنے میں کوشاں تھا کہ عدالت نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت اور گواہی کے صرف تعصب کی بنا پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس قانون پر بھی کھل کے تنقید کی گئی اور قانون کو بدلنے کا مطالبہ بھی زور و شور سے کیا جانے لگا۔ ایسے میں جماعت اسلامی نے ایک پمفلٹ کی شکل میں 295 سی کے تحت اس وقت تک درج ہونے والے تمام مقدمات کی تفصیلات چھاپ کر ان سب کے منہ کالے کر دیے۔ تفصیلات کچھ یوں ہے۔ 1986 سے لے کر 2009 تک اس قانون کے حوالہ سے پاکستان میں کل 964 مقدمات زیر سماعت آئے، جن میں 479 کا تعلق مسلمانوں سے ہے، 340 کا تعلق احمدیوں سے، 119 کا تعلق عیسائیوں سے، 14 کا تعلق ہندوؤں سے اور 12 کا تعلق دیگر مذاہب و مسالک کے پیروکاروں سے ہے۔ ان تمام مقدمات میں اس قانون کے تحت عملاً کسی کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی سوائے ایک آسیہ مسیح کے۔ اتنے سارے ملزمان میں سے کیا آسیہ مسیح ہی سے سیشن کورٹ کی ذاتی دشمنی تھی؟ اور صرف سیشن ہی نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی بھی، کیونکہ اس سزا کو عدالت عالیہ نے بھی برقرار ہی رکھا۔ اسے غیر مسلموں کے خلاف استعمال ہونے والا قانون کہنے والوں، دیکھو 964 میں سے 479 مقدمات تو مسلمانوں کے خلاف ہی درج ہوئے۔ آسیہ مسیح کے ارتکاب و اقبال جرم کی تفصیلات ملاحظہ ہوں۔ آسیہ نامی مذکورہ عیسائی عورت نے 14 جون سن 2009 بروز اتوار شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی تھی۔ مذکورہ ملعونہ ننکانہ صاحب کے نواحی گاؤں اٹا والی چک نمبر 3 گاف بے تھانہ صدر ننکانہ صاحب کی رہائشی تھی۔ اس کا کردار پورے گاؤں میں قابل اعتراض مشہور تھا۔ مادر پدر آزادی کی دل دادا، سرعام قابل اعتراض گفتگو کرنے والی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی شادی اس کے نام نہاد خاوند عاشق کے ساتھ ہوئی تھی، جس سے اس کے خاوند کے 3 بچے موجود ہیں۔ جب اس کی بڑی بہن کو بچے کی امیدواری ہوئی اور زچگی کے دن قریب آئے تو آسیہ اپنی بہن کے گھر کا کام کاج کرنے اس کے گھر آ گئی۔ اپنی بہن کے گھر چند دن رہائش کے دوران اس کے خاوند، جو کہ اب آسیہ کا بھی خاوند بن چکا ہے، سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور حاملہ ہو گئی۔ والدین نے حمل چھپانے کی غرض سے شادی کرنا چاہی تو اس نے اپنی بہن کے خاوند آسیہ مسیح کے سوا کسی اور سے شادی کروانے سے انکار کر دیا، بلکہ بغاوت کر کے زبردستی عاشق کے گھر رہنے لگی اور عاشق اپنی بیوی کے گھر موجود ہونے کے باوجود راتیں آسیہ کے ساتھ بسر کرنے لگا۔ اس پر بیوی نے سخت احتجاج کیا تو عاشق نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اب اصل بیوی بے گھر اور سالی گھر والی بن کر زندگی گزارنے لگی۔ عیسائی مذہب میں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں، لیکن آسیہ نے اہل دیہات اور برادری والوں کے اصرار کے باوجود عاشق کے گھر سے جانے سے انکار کر دیا۔ آسیہ اور عاشق کے اس خلاف مذہب اقدام پر عیسائی برادری نے بھی سخت احتجاج کیا اور ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں دی، لیکن عاشق مسیح نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور مذہبی روایات کے برعکس نام نہاد شادی کر لی اور دونوں بہنوں کو اکٹھا اپنے گھر آباد کر لیا۔ آسیہ قدرے پڑھی لکھی اور روشن خیال عورت تھی۔ اسی روشن خیالی کی وجہ سے NGOs کی آنکھ کا تارا بن گئی اور علاقے میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنے لگی۔ دیہات میں چونکہ عورتیں کھیتوں میں مزدوری کرتی ہیں،
لہٰذا آسیہ نے خواتین کے اس اجتماع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ عورتوں کے ساتھ مزدوری کے بہانے چلی جاتی اور اپنے ساتھ کام کرتی عورتوں کو باتوں باتوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کرتی۔ اسی معمول کے مطابق 14/6/2009 کو گاؤں کی عورتیں ادریس نامی ذمہ دار کے کھیتوں میں کام کرنے گئی تو آسیہ بھی ان عورتوں میں موجود تھی۔ عورتیں عام طور پر دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھیتوں میں لے جاتی تھی۔ جب عورتیں دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھی تو آسیہ مسیح نے مافیہ بی بی اور آسیہ بی بی دختران عبدالستار کے گلاس میں پانی پی لیا۔ انہوں نے اس کے جھوٹے گلاس میں پانی پینے کی بجائے اپنا سالن والا برتن خالی کر کے اس میں پانی پی لیا۔ اس بات کو آسیہ نے اپنی توہین سمجھ کر دونوں بچیوں کے ساتھ توت کار کر کے مذہبی گفتگو شروع کر دی۔ دوران گفتگو آسیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ بعد میں مشنری پشت پناہی کے زوم میں مسلمان اور عیسائی پنچایت، پولیس اور سیشن عدالت کے سامنے اپنے کہے ہوئے الفاظ کا اعتراف کیا، اور جب فاضل عدالت نے کسی بھی بیرونی طاقت کے روب میں نہ آتے ہوئے موت کی سزا سنا دی تو موصوفہ کے 14 طبق روشن ہوئے اور لگی اپنے بیان سے مکرنے۔ آخر میں اس کیس اور قانون سے جڑے 2 اعتراضات کی دوائی بھی نوٹ فرما لیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو بھی اس قانون کے تحت سزا نہیں ہوئی تو یقیناً آج تک درج کیے جانے والے تمام مقدمات ہی جھوٹے تھے۔ اب ایسے میں مقدمے کی کارروائی کے دوران جتنا عرصہ ان بے گناہوں کو جیل میں رہنا پڑا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ لہٰذا اس قانون میں ترمیم لانی چاہیے، اور جب تک جرم پوری طرح ثابت نہ ہو جائے کسی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ مقدمہ چاہے جو بھی ہو، ملزم کو اس کارروائی کے دوران قید و بند کی صورتیں جھیلنی ہی پڑتی ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر اگر تبدیلی کا مطالبہ کرنا ہو تو پھر ہر قانون میں اس تبدیلی کا مطالبہ کرنا ہوگا، اور صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے ہر قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرنا ہوگا، کیونکہ حال ہی میں ایک کالا انگریز غالباً 20 سال قید رہنے کے بعد امریکی عدالت سے بے گناہ ثابت ہوا ہے۔ اور رہی بات گستاخی رسول ایکٹ کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں تمام لوگوں کے بے گناہ ثابت ہونے کی، تو بے گناہ ثابت ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ملزم نے جرم کیا ہی نہیں، بلکہ کئی اسباب ہیں۔ مثلا گواہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، ثبوت بدل دیے جاتے ہیں، مجسٹریٹ بک جاتے ہیں۔ کیا ہے جو ہماری عدالتوں میں نہیں ہوتا؟ علاوہ ازیں مذکورہ قانون میں درکار گواہان اور ثبوتوں کا معیار اتنا بلند ہے کہ عام طور پر اس درجے کے ثبوت اور گواہ پیش کر پانا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ آسیہ ملعونہ تو یورپ اور پوپ کی پشت پناہی کے بھر میں اعتراف گناہ کر بیٹھی، اور انشاءاللہ اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اور اب سب سے آخری اعتراض کے گستاخ نبی کی سزا موت ہے بھی کہ نہیں، تو جواب پیش خدمت ہے حدیث مبارکہ سے۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نبی کو برا کہے اسے قتل کیا جائے، اور جو صحابہ کو برا کہے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین، صرف زندوں کے لیے نہیں، گزر چکے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی رحمت تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی عصمتوں اور عظمتوں کی تعلیم ہی نہیں دی، پاسبانی بھی فرما دی سب مسلمانوں پہ۔ اگر 295 میں تمام انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی سزا موت نہیں تو یہ قانون ہرگز اسلامی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں انبیاء علیہ السلام کے غلاموں کی بے ادبی کی سزا بھی عبرتناک موت ہونی چاہیے۔ کوئی ہوتا کون ہے ان مقدس ہستیوں پر بھونکنے والا، جنہوں نے انسانیت کی نجات کے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالی، طرح طرح کی صورتیں اٹھائی، جنگیں لڑی، فاقے کیے اور اپنے جان و مال سب کچھ لٹائے۔ تمہاری کم علمی کی سزا
ہم اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو اذیت دے کر کیوں دے بھائی؟ تمہیں ہی واصل جہنم کیوں نہ کر دیں بے دلیل بھونکنے پر۔ میرا عنوان تھا کیا آسیہ ملعونہ بے گناہ ہے؟ تو صرف عیسائی ملحد بھائی گروپس میں ایک بار جھانک کر دیکھ لیں، سینکڑوں آسیائیں آپ کو آسے پاسے نظر آئیں گی اور آئیں گے۔ برن قرآن لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کر لیں، ہزاروں عیسائی ملحد دنیا کے ہر کونے میں قرآن جلاتے مل جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کا عام وتیرہ ہے، یہ سب کے سب نہ صحیح، لیکن ان کی اکثریت گستاخانہ حرکات کرتی ہی ہے، اور آسیہ ملعونہ انہی میں سے ایک ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر کہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔